اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج جو ہے آلموسٹ آخری پارٹ ہے اس سبجیکٹ کا جو ہم نے پہلے پچھلی 2-3 ویڈیوز میں شروع کیا ہے کہ المسیح الدجال اور اس کا مشن کیا ہے۔ ہم یہاں تک بات کر چکے تھے کہ وہ جو ہے نا اے ڈے لائک اے ایئر میں جو ہے وہ کہاں پہ ہے، اور وہ ہم نے انالائز کر کے نکالا حدیث کے مطابق کہ اگر حدیث کو آپ چیک کریں اور اس کے اندر جو نشانات آپ کو دیے گئے ہیں، اس کے اندر جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اس کے مطابق جو ہے نا اے ڈے لائک اے ایئر، ایک دن ایک سال کے برابر جو ہے وہ ملک برطانیہ یا برطانیہ کی حکومت یا برطانیہ کا جو اقتدار ہے وہ اس ایک سال کے اندر آتا ہے، نہ کہ وہ ایک سال وہ ہے ایک سال اس کا جو پہلا ایک سال ہے، یعنی کہ ایک دن ایک سال کے برابر اس کے اندر جو ہے برطانیہ کا راج اس کے اندر آتا ہے۔ اے ڈے لائک اے ویک، ڈے لائک اے منتھ میں وہ کہاں پہ ہوگا، ایک دن جو ایک ماہ کے برابر ہے اس میں وہ کہاں پہ ہوگا۔ اس کو انالائز کرنے کے لیے بھی ہم اگر وہی یارڈ ٹرک یوز کریں کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے دنیا کی تمام میجر جو اسٹریٹجک امپورٹنس جگہیں تھیں، یعنی کہ بحری بیڑے جو تھے دنیا کے اس وقت، وہ برطانیہ کے کنٹرول میں تھے، اور اس کے بعد جو ہے اب کس کے کنٹرول میں ہیں، اور برطانیہ کا کیا ریلیشن تھا اسرائیل کے ساتھ، کیا اب بھی برطانیہ کا وہی ریلیشن ہے اسرائیل کے ساتھ، یا اب کوئی اور ہے جس کا اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا کوئی خاص ریلیشن شپ ہے، یا ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس طرح کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک ماں ہے، اس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس طرح کا ریلیشن شپ کس کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے آج اسرائیل کا۔ اس کو جب آپ انالائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے جنگ عظیم دوم میں جو ہے جب اتحادی فوجیں جو ہیں ہٹلر کے خلاف یعنی کہ جرمنی کے خلاف لڑ رہی تھیں، تو اس میں جو سب سے جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ، فرانس اور رشیا یہ لوگ لڑ رہے تھے جرمنی کے خلاف، ہٹلر کے خلاف، اور یہاں پہ جو ہے ان اتحادی فوجوں کا جو ہے فوجوں کی جو اقتدار کو جو کنٹرول کر رہا تھا، جو ان کی لیڈرشپ کر رہا تھا، جو ان کو جو ہے نا لیڈ کر رہا تھا جنگ کے اندر، وہ برٹش جنرل نہیں تھا، وہ ایک امریکن جو ہے کمانڈر تھا۔ اور یہ ایک خاص ایویڈنس آپ کو پیش کرتا ہے کہ اب جو ہے ورلڈ وار 2 میں برطانیہ جو ہے وہ لیڈر نہیں ہے بلکہ امریکہ جو ہے نا وہ لیڈر ہے۔ یہ ایک فیکٹر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے جو ہے دنیا جو ہے نا وہ برٹش پاؤنڈ میں، اسٹرلنگ پاؤنڈ، دا میجسٹس پاؤنڈ میں جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کرتی تھی اپنی ویلتھ، کہ پاکستانی 1 روپیہ اتنے پاؤنڈ کے برابر ہے، بنگلہ دیشی ٹکا اتنے پاؤنڈ کے برابر ہے، ٹھیک ہے، ہندوستانی کرنسی اتنے پاؤنڈز کے برابر ہے۔ لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے جب 1945 میں جو ہے یہ جنگ ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایک برٹن ووڈز اکارڈ میں، اسے برٹن ووڈز اکارڈ کہتے ہیں، اگر آپ جا کے نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا۔ برٹن ووڈز اکارڈ کے اندر جو ہے نا یہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ یہ سارے ممالک جمع ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز جمع ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم جو ہے نا ایک نیا جو ہے نا کرنسی کا سسٹم، نیا جو ہے نا مانیٹری سسٹم یا پیسوں کا سسٹم یا مالیاتی نظام میں تخلیق کرنے جا رہے ہیں۔ اس مالیاتی نظام میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اب برٹش پاؤنڈ جو ہے وہ رولنگ کرنسی نہیں رہی، اب کون سی کرنسی آ گئی؟ US ڈالر جو ہے دنیا کی کرنسی بن گیا۔ یہ ایک ایویڈنس آپ کو ہسٹری کے اندر نظر آ جاتا ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے نا برطانیہ جو ہے وہ حکومت کے اندر نہیں ہے، وہ کنٹرول کے اندر نہیں ہے، وہ دنیا کی قیادت نہیں کر رہا بلکہ اب کوئی اور کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اس ورلڈ وار 2 سے پہلے جو ہے لندن جو تھا دنیا کا کیپٹل تھا، مانیٹری کیپٹل، یعنی کہ سارے اقتصادی مسائل جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے حل کیے جاتے تھے، لیکن اور وہاں سے کنٹرول کیے جاتے تھے۔ لیکن اب جو ہے ورلڈ وار 2 کے بعد برٹن ووڈز اکارڈ کے اندر جو ہے سارے مسئلے جو ہیں اس طرح کے جو مالیاتی نظام سے ریلیٹڈ ہیں وہ نیو یارک میں شفٹ کر دیے گئے۔ یہ ایک سیکنڈ ایویڈنس آپ کو مل جاتا ہے کہ اب جو کنٹرول کر رہا ہے وہ امریکہ ہے، جو کنٹرول کر رہا ہے۔ پھر آپ یہی بھی دیکھتے ہیں کہ یہی امریکہ ہے جو بہت ساری امداد، ملٹری امداد، ٹیکنالوجیکل امداد، مالیاتی امداد جو ہے
اسرائیل کو فراہم کرتا ہے. وہی سیم ریلیشن شپ جو برطانیہ اور اسرائیل کا ایگزسٹ کر رہا تھا, وہی سیم ریلیشن جو ہے اب امریکہ اور اسرائیل کا آپس میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس سے بڑھ کر آگے آپ دیکھتے ہیں, تیسرا ایک اور فیکٹر آپ کو نظر آتا ہے کہ 1952 میں جب سوئس کنال کو جو ہے تقریباً 1952 میں 56 میں سوئس کنال جو ایجپٹ کے اندر ہے, مصر کے اندر ہے, اس کو مصریوں نے جب نیشنلائز کر لیا, اپنے کنٹرول میں لے لیا, تو اور وہ جو سوئس کنال تھی جو اس کو بنایا تھا وہ جو ہے فرینچ انجینئرز نے اور فرینچ نے مل کے بنایا تھا. تو فرینچ نے اور برطانیہ نے مل کے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم جو ہے نا زبردستی اپنی فوجیں یہاں پہ داخل کریں گے اور اس کا کنٹرول ہم واپس حاصل کریں گے. تو انہوں نے, برطانیہ نے اور فرانس نے مل کر جو ہے نا ایجپٹ میں سوئس کنال کو جو ہے نا, سوئس کو جو ہے نا, انہوں نے کنٹرول اس پہ قبضہ کیا اپنی فوجوں کے ساتھ. اور ان کی امداد کے لیے جو ہے کون آیا, صحرائے سینا سے یہودیوں کی یعنی کہ اسرائیل کی آرمی جو ہے وہ داخل ہوئی اور پورے جو ہے نا صحرائے سینا کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور آ کے وہ بھی سوئس کنال کے اوپر آ کر بیٹھ گئے. اور برطانیہ, فرانس اور اسرائیل نے, ان تینوں نے مل کر جو ہے نا کنٹرول سنبھال لیا. اور کوئی یہ جو ہے نا امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا, کوئی اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی برطانیہ کو یہ کہے گا کہ تم اپنی جو ہے نا فوجیں یہاں سے جو ہے نا اٹھا لو, ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کی یہ ورلڈ وار 1-2 سے پہلے کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ برطانیہ کو یہ بتائے کہ اس نے کیا کرنا ہے. لیکن یہاں پہ جب انہوں نے اپنی فوجیں داخل کیں تو امریکن کمانڈر جو تھا, آئزن ہاور سم تھنگ اس کا نام تھا میرے خیال سے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں, اس نے کہا کہ نہیں, میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. اور اس نے برطانیہ کو کہا کہ تم اپنی فوجیں جو ہے نا یہاں سے نکالو. اور آپ امیجن کریں کہ برطانیہ کو, فرانس کو اور اسرائیل کو اپنی فوجیں جو ہیں وہ ایجپٹ سے نکالنی پڑی, ایک کمانڈ پہ امریکہ کی طرف سے, کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں, میں نہیں یہ الاؤ کروں گا. یہ ایک ایسا ایویڈنس ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ ہو از ان کنٹرول, ہو از دا ون ہو کنٹرولز دا ورلڈ ناؤ, ٹھیک ہے. یہ ہے وہ اے ڈے لائک اے منتھ. اور اس میں جو ہے انہوں نے فیڈ کیا ہے, ایک جس طرح بچے کو ایک ماں فیڈ کرتی ہے, کھلاتی ہے, اس طرح سے انہوں نے اسرائیل کو کھلایا ہے اور اتنا جو ہے نا طاقتور کیا ہے کہ اس کے پاس آج اتنی ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے اور اتنا جو ہے نا وہ اس چیز میں ایڈوانس ہو چکا ہے کہ وہ اب خود سے جو ہے نا کنٹرول کرتا ہے. اور وہ خود کہتا ہے کہ میں ہوں جو بیسیکلی اب, یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ہم ہیں جو امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن یہاں سے ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے نا جو کنٹرولنگ پاور ہے وہ کس کے پاس ہے, وہ امریکہ کے پاس ہے. سو اے ڈے لائک اے ویک, ڈے لائک اے منتھ کے اندر جو ہے دجال جو ہے نا دنیا کا کنٹرول کہاں سے کر رہا ہے, وہ امریکن اسٹیٹ سے کنٹرول کر رہا ہے. لیکن اگر ہم اسی پیٹرن کو فالو کریں تو ہمیں پتہ ہم اگر دیکھنا یہ چاہیں کہ ڈے لائک اے ویک میں ایک دن جو ایک ہفتے کے برابر ہے, اس میں وہ کہاں پہ ہوگا. یہ وہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جس پہ جو ہے نا اب ہم کھڑے ہیں. اگر ہم سیم پیرامیٹرز یوز کریں, سیم ٹیکنیک یوز کریں یہ جانچنے کے لیے, جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ برطانیہ کس طرح سے سپر پاور تھا, پھر امریکہ کس طرح سے سپر پاور ہے, اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈکلائن آ رہا ہے, ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں سیم وے جو ہے نا جو تھرڈ پاور ہے نا وہ بھی ایسا کرے گی. اور ہمارے نزدیک یعنی کہ شیخ عمران کے نزدیک وہ جو ہے تھرڈ پاور جو ہے وہ اسٹیٹ آف اسرائیل ہے, یعنی کہ ملک اسرائیل ہے جو کہ تیسری اسٹیٹ میں دجال کا مین سینٹر ہوگا جہاں سے وہ دنیا پہ حکومت کرے گا. لیکن اگر اسرائیل جو ہے وہ تھرڈ اسٹیٹ ہے اس کی دجال کی, تو اس کا ایک یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ پھر اس کو بھی اسی طرح سے ملٹری طور پہ پوری دنیا کا کنٹرول کرنا پڑے گا جس طرح سے امریکہ اور برطانیہ نے اپنی ملٹری طاقت سے, فوجی طاقت سے جو ہے نا دنیا کا کنٹرول کیا. تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی, ملٹری ٹیکنالوجی, آرمی کی ٹیکنالوجی ہوگی جس کے ذریعے وہ دنیا پہ
کنٹرول کر سکے. اور وہ تھوڑے تھوڑے آپ دیکھیں تو وقفے وقفے سے وہ اپنے جو ہے نا ان کمالات کو دکھاتے رہتے ہیں کہ کتنی طاقت ہے ان کے پاس ملٹری طور پہ، ٹیکنالوجی کی طور پہ، کہ وہ دنیا کی کس طرح سے وہ اپنے جو ہے نا میزائل سسٹم کو اسٹرانگ کرتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنی آرمی کی ٹریننگز کرتے ہیں، کس طرح سے وہ جو ہے نا اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو جو ہے ہر شخص پہ یہ لازمی ہے کہ وہ ملٹری کا حصہ بنے اور ایک دفعہ ٹریننگ ضرور کرے زندگی میں. اور وہ ٹریننگ یہ نہیں کہ صرف وہ جا کے تھوڑا سا کہیں پہ تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لی یا کچھ کر لیا، وہ باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اس میں حصہ لیتے ہیں اور وہاں پہ ایک لائیو ٹریننگ کرتے ہیں وہ لوگ اپنی زندگی میں. اور جہاں پہ انہوں نے ملٹری طور پہ دنیا کو فتح کرنا ہے، یعنی کہ ان پہ اپنی ڈومیننس، اپنی اجارہ داری جو ہے وہ دکھانی ہے اور اپنا روب دکھانا ہے، وہاں پہ اسی وقت انہوں نے دنیا کو فائنینشیل طور پہ مالیاتی نظام کے ذریعے بھی کنٹرول کرنا ہے. اور یہ بھی جس طرح سے امریکہ نے جو ہے کنٹرول کیا کہ اب سب کچھ جو ہے US ڈالر کے مطابق ناپا جاتا ہے، اسی طرح سے کوئی ایسا سسٹم انہیں چاہیے ہوگا آگے کہ وہ سب کچھ جو ہے نا اسرائیل کے اشارے پہ چلے. اب یہاں پہ یہ دیکھنے کی بات ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو اس چیز میں بڑے جو ہے نا سکون سے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو کاغذ کی کرنسی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ حلال کرنسی ہے، اور یہ پلاسٹک کے نوٹ اور یہ جو پلاسٹک کے کارڈز اور یہ بینکوں کے اندر جو آپ کے پیسے ہیں جس میں نمبرنگ ہے صرف، کہ بینک کہتا ہے اچھا جی اتنے نمبر آ گئے اور اتنے نمبر چلے گئے اور آپ سمجھ رہے ہیں میرے پاس اتنے پیسے آ گئے اور اتنے پیسے چلے گئے. جو لوگ اس خواب میں زندگی گزار رہے ہیں، اس جھوٹی جنت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ جو کاغذ اور پلاسٹک کی کرنسی ہے یہ اصل میں حلال کرنسی ہے، تو جس دن نیا سسٹم آئے گا جو کہ اب نظر بھی آ رہا ہے، یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی لاک ڈاؤنز آئے ہوئے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ، کہ پوری دنیا جو ہے نا لاک ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے. اکانومی نیچے جا رہی ہے تو US ڈالر جو ہے نا وہ گر رہا ہے. اگر یہ حلال کرنسی ہے تو یہ گر کیوں رہا ہے؟ آپ اگر ایک روپیہ کمائیں، آج بھی وہ 1 روپیہ اتنے ہی چیزیں خرید سکتا ہو جتنا کہ وہ جو ہے ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد خرید سکتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا آپ سیم اماؤنٹ اگر آج آپ کما رہے ہیں تو کل کو وہ اور اس سے جو ہے ایک روٹی خرید پا رہے ہیں تو کل جو ہے نا وہ روٹی آپ اس سے نہیں خرید پا رہے، جبکہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے خوراک اگاتا رہے گا. تو یہ ایسا کیا ہے کہ جو آپ کی جو ہے نا آپ کے پیسوں سے اس کی ویلیو کو کم کر دیا جاتا ہے. اور قرآن مجید 3 دفعہ آپ کو جو ہے نا اس چیز پہ تنبیہ کر رہا ہے، وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی اشیاء کی، لوگوں کی چیزوں کی قیمت کو نہ مت گرا دیا کرو. یہ جو مالیاتی نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، جو پیپر کرنسی کا نظام ہے، یہ کاغذی نوٹوں کا نظام ہے، یہ پلاسٹک کے نوٹوں کا اور یہ بینکنگ سسٹم کا جو نظام ہے، اس سے وہ کنٹرول ہی یہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کا روپیہ کتنے کے برابر ہوگا، کس کا روپیہ اور جو ہے نا کس کے ڈالر کتنے پاکستانی روپے کے برابر ہوں گے. اور یہی چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کدھر گئی وہ سنت. وہ جو لوگ سب بھی یہی شعور میں جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے، سنت پہ عمل کرنا چاہیے، یہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، کدھر ہے ان کی عقل؟ کہ وہ نہیں دیکھتے کہ سنت جو ہے، سنت میں جو ہے جو کرنسی ہے، جو ویلیو منی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سونے اور چاندی کے سکے یوز کیے، دینار اور درہم. اور دینار اور درہم جو ہے نا کاغذ کے بنے ہوئے نہیں ہوتے، کہ کوئی شخص یہ غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ دبئی اور ان لوگوں کے جو یہ درہم اور دینار ہیں یہ اصل میں کرنسی ہے. نہیں، جو سونے اور چاندی کے سکے بنے ہوئے ہیں. اور سورۃ یوسف میں بھی آپ کو یہی چیز ملتی ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمًا مَعْدُودَاتٍ، اور انہوں نے بیچ دیا نبی یوسف علیہ السلام کو کچھ درہم کی جمع، درہم کے بدلے میں، اتنی درہم کے مقابلے میں بیچ دیا. ہر نبی کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے جو ہے نا سونے اور چاندی کے سکے یوز کیے. تو کدھر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ نہیں آج ہم نے بھی وہی سکے یوز کرنے ہیں، اور وہ بڑے اطمینان سے اس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کاغذ کی کرنسی اور جو
یہ پلاسٹک کی کرنسی اور یہ بینکنگ سسٹم جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ حلال سسٹم ہے. جس دن یہ گرے گا اس دن وہ لوگ جو ہے نا بالکل جاہلوں کی طرح سے نظر آئیں گے کہ ان کا جو عقیدہ تھا اس چیز پہ کہ یہ دنیا بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور یہ دنیا بڑے صحیح راستے پہ چل رہی ہے اور یہ کاغذ کے نوٹ یہی اصل تو دنیا ہے. یہ تو نبیوں کو شاید پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیوں سونے اور چاندی کے سکے استعمال کیے. سونے اور چاندی کے سکے انہوں نے اس لیے استعمال کیے کہ سونے اور چاندی کے اندر اس کی قیمت ہے, اس کے باہر اس کی قیمت نہیں ہے. اس کے اندر کہ اگر آج امریکہ کہہ دیتا ہے پاکستان سے کہ نہیں ہم آپ کے جو ہے نا پیسے نہیں لیں گے, اور جو ہی وہ پاکستان سے کہے گا تو کیا ہوگا کہ پوری دنیا جو ہے نا اس کے خلاف, پوری دنیا پاکستان سے تعلقات توڑ دے گی اور پاکستان کے روپے کی قیمت جو ہے نا گر جائے گی. لیکن اگر پاکستان جو ہے سونے اور چاندی کے سکے استعمال کر رہا ہو تو پوری دنیا آپ سے تعلق توڑ بھی دے تب بھی آپ کے لوگوں کے پاس وہ جو ہے نا قیمت موجود ہوگی اور جو ہے چیزوں کی جو قیمت ہے وہ نہیں بڑھے گی, وہ ایک سٹیبل حد تک رہے گی. ہاں حتیٰ کہ اگر کہ یہ نہ ہو کہ واقعی کوئی چیز جو ہے نا پیدا ہی نہیں ہو رہی, فار ایگزامپل کہ اگر کھجوریں پیدا ہی نہیں ہو رہی تو ظاہری بات ہے اس کی قیمت اوپر جائے گی. لیکن جتنی دیر تک جو ہے نا زمین غلہ اگا رہی ہے تو وہ قیمت تھوڑی بہت اوپر نیچے جائے گی لیکن بہت زیادہ اوپر نیچے نہیں جائے گی. اور یہی چیز ہے جو ہماری مساجد کو اور سب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس مسئلے سے نہیں نکل سکیں گے جب تک ہم اس کاغذ کی کرنسی کو اٹھا کے گٹر میں نہیں پھینک دیتے. جتنی دیر تک ہم یہ کاغذ اور پلاسٹک کے نوٹ استعمال کر رہے ہیں اتنی دیر تک آپ جو ہے نا کسی مسئلے سے نہیں نکل سکیں گے. آپ یہ کہیں کہ آپ کے ملک میں چوریاں بند ہو جائیں تو وہ نہیں ہوں گی. آپ یہ کہیں کہ لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, وہ نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو ہے نا جھوٹ بول کے ان سے فائدہ کیا صرف حاصل کر پا رہے ہیں کہ وہ پیسے کما پا رہے ہیں. کیوں پیسے زیادہ کمانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پیسے کی ویلیو جو ہے نا آہستہ آہستہ گرتی جا رہی ہے. خیر یہ ایک بہت لمبا جو ہے نا ٹاپک ہو جائے گا, اس کو پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں جو ہے ڈسکس کریں گے. اصل کویسچن یہی ہے کہ اب ایک نیا مانیٹری سسٹم آنے جا رہا ہے, ایک نیا مالیاتی نظام آنے جا رہا ہے جس میں سب کچھ جو ہے نا الیکٹرانکلی کنیکٹڈ ہوگا. ہر چیز کا انہیں پتہ ہوگا کہ اس شخص نے اگر ایک پانی کی بوتل بھی خریدی ہے تو کس وقت خریدی ہے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے نا اپنی کرنسی کو, آپ اپنے پیسوں کو جو ہے وہ اس مقصد کے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ان کے دشمنوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا کسی مسلمانوں کی زیادہ مدد کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اسی وقت آپ کے بینک کے اوپر جو ہے نا بینکنگ اکاؤنٹ کے اوپر تالا لگا دیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. کیونکہ آپ کے پاس اتنی زیادہ عقل تھی کہ آپ نے جو ہے نا اپنی ساری کرنسی جو ہے نا اپنے سارے پیسے جو ہیں اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ بینکوں میں رکھوا دی اور سمجھا کہ یہ سب سے یہی تو اصل جو ہے نا انسانیت کا کمال ہے کہ اس نے آج ایک ایسا بینکنگ سسٹم بنا لیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا گھروں میں اپنی جیبوں میں پیسے رکھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں سارے پیسے جو ہے نا یہاں پہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, یعنی کہ ملٹری طور پہ اور فائنینشیل طور پہ, مالیاتی طور پہ وہ جو ہے نا دنیا کو کنٹرول اسٹیٹ آف اسرائیل جب کرے گا تو وہ ڈے لائک اے ویک میں ہے جو دجال جو ہے نا انٹر ہو جائے گا. اب اس مضمون کے اندر ایک یہ کچھ پچھلے سالوں میں بہت زیادہ جو ہے نا اسٹڈی کی گئی ہے, بہت زیادہ جو ہے نا علم حاصل کیا گیا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قرآن مجید جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی بڑی ڈیٹیل سے بتاتا ہے. ابھی تک تو ہم صرف اس نظریے سے دیکھ رہے تھے کہ ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے, تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے اور حدیث ہمیں کیا بتاتی ہیں, لیکن یہاں پہ جو چیز ہم نے تھوڑی سی پیچھے رکھی جسے سب سے زیادہ ہمیں جو ہے نا فرنٹ پہ رکھنا چاہیے تھا, آگے رکھنا چاہیے تھا, وہ تھا قرآن مجید. اور قرآن مجید میں اب یہی جو ہے شیخ عمران نے 20 سال اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو 3 اسٹیٹس ہیں, ڈے لائک اے ایئر, ڈے لائک اے منتھ, ڈے لائک اے ویک, ایک دن ایک سال کے برابر, ایک دن ایک مہینے کے برابر, ایک دن ایک ہفتے کے برابر, یہ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور وہ ہے سورۃ المرسلات کے اندر. انطلق الی ظل ذی ثلاثۃ شعب. اب دنیا چلے گی, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب دنیا چلے گی کس طرف؟ ذی ثلاثۃ شعب, ایک ایسے سائے کی طرف جو کہ تین جو ہے نا 3 حصوں میں آئے گا, 3 سٹیپس میں آئے گا. مفسرین نے یہی خیال کیا کہ شاید یہ صرف ایک دھوئیں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو قیامت کے دن یعنی کہ روز محشر جو ہے نا جس وقت لگے گا اس وقت ظاہر ہوگا اور مجرمین کو جو ہے نا وہ 3 طرف سے اندھیرا وہ دھواں آئے گا اور اس کے اندر گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا.
لیکن اس کی دلیل آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی کہ جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ ہاں واقعی یہ ٹھیک تفسیر کی گئی ہے یا نہیں. لیکن اگر آپ اس کو اس حدیث سے کنیکٹ کر کے دیکھیں، انطلقوا الی ظل ذی ثلاثۃ شعب، کہ اب چلے گی دنیا ایک ایسے رستے کی طرف جو کہ ایک ہسٹوریکل پروسیس کی طرف، جو 3 سٹیپس میں اندر، ایک ایسا سایہ جو لوگوں کے اوپر 3 سٹیپس کے اندر آئے گا، 3 جو ہے نا اس کے لیولز ہوں گے. اور یہ وہ 3 لیولز یہی ہیں: اے ڈے لائک اے ایئر، اے ڈے لائک اے ویک، اے ڈے لائک اے منتھ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا وہ، کیونکہ اس کے اندر وہ فزیکلی آپ کے سامنے جو ہے نا ایز اے ہیومن بینگ موجود نہیں ہے، ایز اے انسان موجود نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے ایز اے سایہ، اس کا جو ہے اس کا اثر جو ہے نا وہ اس پوری دنیا کے اوپر پڑ چکا ہے. تو یہ اس سبجیکٹ کو جو ہے نا میں نے تھوڑا سا سمرائز کیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات قرآن مجید کی ہیں جو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں المسیح الدجال کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹ کرتی ہیں. تو آپ بھی اس کو جو ہے نا پڑھتے رہیں اور دیکھیں اور اس کی گہرائی میں جائیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنی مساجد کو، اپنے علماء کو اس چیز پر قائل کریں گے. یہ جو کاغذ کی کرنسی اور یہ جو بینکنگ سسٹم اور یہ پلاسٹک کی کرنسی جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہی اصل ہے جو آپ کے جو ہے نا پاؤں میں جس نے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اور جو آپ کو آزاد نہیں ہونے دے رہا. تو انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. صدق اللہ العظیم.